اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 سے ہے۔ پورے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، اماں حوا علیہ السلام اور شیطان مردود ابلیس کا وہ قصہ پھر رپیٹ کیا ہے، جو ہم پہلے سے بارے میں بھی اور سورہ اعراف میں بھی سنتے آئے ہیں۔ آیت نمبر 115 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا، البتہ تحقیق ہم نے عہد لیا، إِلَىٰ آدَمَ، آدم علیہ السلام نے، من قبل، اس سے پہلے۔ اے نبی، ابھی تو ہم نے پچھلے رکوع میں آپ کو 5000 سال پہلے کا قصہ سنایا تھا، موسیٰ اور ہارون کا۔ اب ہم اس سے بھی اتنا پہلے لے چلتے ہیں کہ جب دنیا میں کوئی انسان تھا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، سنیں، ہم نے عہد کیا آدم علیہ السلام نے، من قبل، اس سے بھی پہلے، فنسیا، پس وہ بھول گئے، ولم نجد لہو، اور ہرگز ہم نے نہیں پایا لہو ان کو، عزما، اس وعدے پر پرعزم۔ ہم نے آدم علیہ السلام سے اس سے پہلے بھی وعدہ کیا اور وہ اس وعدے پر پرعزم نہیں رہ سکے۔ کیا ہو گیا تھا جی؟ اب وہ سارا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ کیسے وہ وعدے پر پرعزم یا اس وعدے کو نبھا نہیں سکے، کیسے پھسل گئے، کیسے بھٹک گئے، وہ سارا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رکوع میں کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ، تمام فرشتوں سے، اسجدوا، کہ وہ سجدہ کریں، لِآدَمَ، آدم کے لیے، فَسَجَدُوا، سب سجدے میں چلے گئے، الا، سوائے اس کے، ابلیس کے، ابا، اس نے انکار کر دیا۔ ہم نے تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اللہ نے کہا سب کے سب فرشتے سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے، اور اس نے انکار کیا کیونکہ یہ فرشتوں میں نہیں تھا۔ پیچھے آپ سن کر آئے ہیں، اللہ نے فرمایا کان من الجن، یہ جن تھا۔ اب یہ فرشتوں کے پاس کیا کر رہا تھا، یہ بھی ہم پیچھے سن کر آئے ہیں کہ اللہ نے اس کی عبادات، اس کی ریاضتیں اور اس کی نیک نیتی اور نیک دامنی کی بنا پر اس کی عزت افزائی کی اور اس کو جنوں سے نکال کر فرشتوں کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ لیکن اتنا عمل اس کو کس طرح متکبر بنا دیا۔ تبھی کہتے ہیں کہ سب سے بڑی تکبر کی قسم نہ، وہ عبادت کی قسم ہے، کہ جب انسان عبادت کرتے کرتے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا اور دوسرے کو بالکل حقیر اور غیر معمولی اور بالکچھ نہ سمجھے، یہ عبادت کی وہ قسم ہے جو ابلیس نے کی تھی۔ اس نے اتنی اللہ کی عبادت تو کی، لیکن وہ اس عبادت کو سنبھال نہیں سکا، وہ عبادت اس میں عاجزی لانے کے بجائے تکبر لے آئی تھی، تو اس نے انکار کیا۔ فَقُلْنَا، پھر ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، ان ھذا، بے شک یہاں، یہ یعنی یہ سے مراد یہ شیطان، عدو لک، یہ تیرا بھی بدترین دشمن ہے، ولزوجک، اور تیری بیوی یعنی کہ اماں حوا کا بھی یہ بدترین دشمن ہے، فلا یخرجنکما، پس دیکھنا کہ کہیں یہ تم دونوں کو اخراج نہ کرا دے، نکال نہ دے، من الجنتی، جنت سے، فتشقا، ورنہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ آدم، یہ دیکھ لو، یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ تمہیں جنت سے نکلوا نہ دے، فتشقا، ایسا نہ ہو کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ کون سی مصیبت جی؟ اگلی 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مصیبت کا تذکرہ کیا ہے۔ ان لک، بے شک تیرے لیے، اللہ نہیں ہے، تجوع، نہ کوئی بھوک، فیہا، اس جنت میں، ولا تعرا، اور نہ ہی تو اس کے اندر بے لباس یعنی کہ ننگا یا اریاں پھرتا ہے۔ پہلی مصیبت، اس کا مطلب ہے کہ جنت میں ہر قسم کی نعمت تھی، محنت کرنے کی کوئی ضرورت تھی نہیں، پکڑا اور کھا لیا۔ لباس ہر قسم کا تھا، پہنا اتار لیا، وہ لباس گندا ہی نہیں ہوتا تھا، خراب بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ اس جنت میں نہ تو تجھے بھوک کا احساس ہے اور نہ ہی تیرے کپڑے جو ہے نا وہ تجھے خریدنے پڑتے ہیں، بلکہ تیری بہترین قسم کی پوشاکیں تو پہنتا ہے۔ وَأَنَّكَ، اور بے شک تیرے لیے، لا تَظْمَأُ، نہ ہی یہاں پیاس ہے، خالی بھوک نہیں، تو نے جو پینا ہوتا ہے جنت کی نہروں کا پانی تیرے لیے حاضر ہے، پی جا۔
فیہا اس جنت میں، ولا تضحا اور نہ ہی یہاں تجھے دھوپ کی تیزی یعنی کہ گرمی تنگ کرتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ تمام چار چیزیں جو رب نے گنوائی ہیں آج میں اور آپ کیا کر رہے ہیں جی؟ اس کو برداشت کرتے ہیں۔ ہمیں بھوک لگتی ہے اور ہمیں کمانا پڑتا ہے۔ آدم علیہ السلام بیٹھے بیٹھے کھا جاتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ کپڑے ہمیں خریدنے پڑتے ہیں، سردیوں کے الگ گرمیوں کے الگ، بچے بڑے ہو گئے، پرانے سوٹ ضائع، نئے سوٹ، پھر جو ہمارے ساتھ وابستہ ہمارے رشتے ہیں ان سب کی بھی شاپنگ ہمیں کرنی پڑتی ہے۔ تیسرا، پیاس ہمیں لگتی ہے، ٹھیک ہے، اور دنیا میں ابھی بھی کئی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر پانی خرید کے پیا جاتا ہے۔ سعودیہ اس کی بہترین مثال ہے کہ جہاں پہ پیٹرول اور ڈیزل سستا ہے، پانی مہنگا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پینے کا صاف پانی ہے ہی نہیں، ہے نا ندیم صاحب؟ ایسے ہی آتا نا۔ اچھا جی، ولا تضحا، اور ہمیں جب گرمی لگتی ہے تو ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں۔ گرمی میں جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو ہم کتنی ننگی تڑنگی گالیاں دے بیٹھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، رات کی نیند ہی نہیں آتی۔ تو اللہ نے کہا کہ اے آدم، یہ چار چیزیں تجھے جنت میں نہیں ہیں، جنت میں ان کی کوئی تکلیف تجھے نہیں ہے۔ فوسوسا، پس وسوسہ ڈال دیا، الیہ اس کی طرف، الشیطان شیطان نے آدم کو وسوسہ ڈال دیا۔ کیا وسوسہ ڈالا؟ ذرا وسوسہ سنو۔ قال کہا، یا آدم اے آدم، هل ادلک کیا میں تجھے خبر نہ دوں، علی شجرہ اس درخت کے بارے میں، الخلدی کہ جس کو کھانے کے بعد انسان ہمیشہ زندہ رہے گا، انسان کو موت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس نے سائیکولوجیکلی آدم علیہ السلام کو ٹریپ کیا کہ یار میں تو انسان ہوں، ہم نے مر جانا ہے، اچھا یہ درخت ایسا ہے کہ جس کے پھل کھانے کے بعد میں مروں گا نہیں؟ یہ اس نے ٹریپ کیا آدم علیہ السلام کو کہ اے آدم، کیا میں تجھے اس درخت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے پھل کے کھانے کے بعد تو ہمیشہ زندہ رہے گا، وَمُلْكٍ اور تجھے بادشاہت ملے گی، لا یبلا جو کبھی پرانی نہیں ہوگی، یعنی تو جس تخت پر بیٹھے گا نا بادشاہ بن کر، زندگیاں گزر جائیں گی، تجھے موت بھی نہیں آنی اور تو ساری زندگی بادشاہی بنتا رہے گا، تو کبھی اس تخت سے اترے گا نہیں۔ اس دنیا میں دیکھیں کتنے تخت پر چڑھے، کتنے تخت نشین ہوئے اور پھر کتنے ہی تختہ دار ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس نے دو وسوسے اس کے دل میں ڈالے، پھر کیا ہوا، فَأَكَلَا پس کھا لیا دونوں نے، منہا اس پھل سے، اس درخت سے۔ جو ہی انہوں نے کھانا کھایا نا تو کیا ہوا تھا، وہ درخت کا پھل کھایا، فَبَدَتْ پس ظاہر ہو گئیں، لَهُمَا ان دونوں کی، سَوْآتُهُمَا ان دونوں کی شرمگاہیں، ان کے لباس اتر گئے تھے، جنت کے جو لباس تھے نا وہ اس پھل کھانے کے بعد کیا ہو گئے تھے، اتر گئے تھے، ان دونوں کی شرمگاہیں واضح ہو گئی تھیں۔ اچھا جی، وطافی کا، اور جب دیکھیں انسان اچانک ہی لباس سے بیز لباس ہو تو حیا والے انسان تو اس چیز کو میٹر ہی نہیں کرتے، اب دونوں ننگے ہو گئے تھے، لباس اتر گیا تھا، تو رب نے کہا وطافی کا یخصفان وہ چپکانے لگے اپنے جسموں پر، علیہما وہ دونوں، من ورق الجنہ جنت کے پتے، جب کپڑے ان کے لباس اتر گئے انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنی اپنی شرمگاہوں کو کیا کرنا شروع کر دیا، ڈھانپنا شروع کر دیا، وہ ٹانگنا شروع کر دیا۔ یہ وطافی کا یکسفان ٹانگنے کے، لٹکانے کے، رکھنے کے، پہننے کے سب معنوں میں آتا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ جنت کے پتوں سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ وَعَصَىٰ آدَمُ نافرمانی ہو کر دی آدم نے، ربہ اپنے رب کی، فغوا اور وہ پھسل گئے، وہ بھٹک گئے، ان کو جس چیز سے رب نے منع کیا تھا وہ وہی کام کر بیٹھے، یہ نافرمانی ہو گئی ان سے اور وہ بھٹک گئے، بھول گئے اس بات کو کہ اللہ نے اس درخت کے پھل کھانے سے منع کیا ہے۔ پھر کیا ہوا جی، ثم اجتباہ پھر اللہ نے ان کو چن لیا۔ آدم علیہ السلام جب یہ معاملہ ہوا نا تو انہیں سمجھ آ گئی کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ وہ روتے رہتے تھے دونوں کہ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، لیکن ان کے پاس نا باضابطہ کوئی دعا مانگنے کا یا کوئی دعا نہیں تھی، کیونکہ اللہ نے سکھائی نہیں تھی۔ اب وہ رو تو رہے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اللہ سے معافی کیسے مانگے۔ اس معافی کا تعلق ہم نے سورہ اعراف میں سنا ہے، وہ دعا بھی سنی ہے، وہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے۔ اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، چننے سے مراد یہ کہ اللہ نے ان کی اس خطا کو معاف کر دیا۔ فتاب علیہ پس توبہ قبول کر دی ان کی، وہدا اور آگے ان کی رہنمائی فرما دی
کہ اب انہوں نے یہ معاملہ نہیں کرنا. کیا رہنمائی؟ ان کو سمجھ آ گیا کہ شیطان ان کا کیا ہے؟ بدترین دشمن ہے اور آئندہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا. اچھا جب یہ معاملہ ہوا اللہ نے کہا قالا کہا اللہ. اب وہ دعا کیا تھی جی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ 8 سورہ اعراف کے بالکل شروع میں ہے. یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سکھائی. اس دعا کے ذریعے انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور اللہ نے ان کی اور اما حوا کی اس دعا کو قبول کیا. پھر کیا ہوا جی؟ قال اہبطا منہا. کہا اللہ نے اہبطا اتر جاؤ منہا اس جنت سے. اتر جائیں نکل جائیں اس جنت سے. جمیعاً تم سب کے سب. عربی میں ایک صیغہ سنگل کا ہوتا ہے ایک ثانی کا ہوتا ہے اور جب 3 بندے ہوں نا تو اس کو جمع کا صیغہ کہتے ہیں. تو یہاں رب نے کہا پہلے قال اہبطا پہلے 2 سے مخاطب ہوئے آدم اور ہوا سے کہ پہلے تم لوگ اترو جمیعاً. اور تیسرا پھر کس کو بھی نکالا جنت سے؟ شیطان کو بھی نکالا کہ تم تینوں اتر جاؤ. سنو بعضکم تم بعض لبعض بعض کے لیے عدو دشمن ہو. یعنی کہ تم اب آپس میں کیا ہو جی؟ دشمن ہو. آدم اور ہوا تمہارا دشمن شیطان ہے. ٹھیک ہے جی. سنو فَإِمَّا پس جب بھی يَأْتِيَنَّكُمْ پہنچیں گی تمہاری طرف منی میری طرف سے ہدن ہدایت کی بات. سنو اب تم دنیا میں جا رہے ہو. اب جب بھی دنیا میں میری طرف سے تم پر ہدایت کی بات یعنی وحی کے ذریعے کتابیں کلمات صحیفے جو کچھ احکامات پہنچیں گے فمن اتبع جس نے اتباع کی ہدایا میری ہدایت کی فلا یضل پس وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا ولا یشقا اور وہ کبھی مصیبت میں نہیں پڑے گا. سیدھی سادی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعتیں نازل کی ہر امت میں وہ لوگ پابند تھے ان شریعتوں کے مطابق زندگی گزارنے کے. اور ہماری آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اتری وہ قرآن ہے. رب نے کہا کہ اس کی اتباع کرنی ہے. اگر تم نے اس کی اتباع کی فلا یضل تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے ولا یشقا اور نہ ہی تم مصیبت میں پڑو گے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں جب ہم اس کتاب پر عمل نہیں کرتے نا پھر ہم مصیبت میں پڑتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات ہے اس میں تو ہر اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جس کی ہم حکم عدولی کرتے ہیں انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. اس وقت معاشرے میں ہر انسان دوسرے انسان سے ایک گلہ کرتا ہوا نظر آتا ہے. میرے پیسے کھا گیا, من دھوکا دے گیا, من فراڈ کر گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ جب بھی آپس میں معاملہ کرو کیا کرو؟ فاکتبوہ اس کو لکھ بھی لیا کرو اور اس پر 2 گواہ مقرر بھی کر لیا کرو. ہم کہتے ہیں مامے دا پتر ہے خیر ہے کیا کہہ ہوتی اور پھر وہی مامے کا پتر وہ حال کرتا ہے کہ پھر بندے کو شوگر لگوا دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر وہ کہتا ہے جی یہ پیسے دے دو 10 تاریخ کو واپس آئیں گے. پھر وہ 10 تاریخ ساری زندگی آتی نہیں آتی. تو یہ ہے ایک چھوٹی سی بات ہے. اسی طرح دیکھیں یہ تو بہت بڑی بات ہے نا. اس سے بھی چھوٹی بات باتھ روم میں جانے کا ادب اللہ کے نبی نے کیا سکھایا؟ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث. کہ خبیث شیطانوں کی جگہ ہے. جب تم اس باتھ روم میں قدم رکھو تو یہ دعا پڑھ کر رکھنا. ایسا نہ ہو کہ تمہارے جسم کی پہ اس کی نگاہ پڑے اور اس کو وہ جگہ اور موقع مل جائے جہاں سے وہ تمہیں تکلیف دینے کے لیے تمہارے جسم میں. ہم باتھ روم میں ایسے ہی جاتے ہیں اور ایسے ہی آ جاتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو اللہ نے کہا کہ جو ان کے مطابق عمل کرے گا وہ بچ جائے گا, وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا, کبھی خراب نہیں ہوگا, ولا یشقا اور کبھی مصیبت میں بھی نہیں پڑے گا. اب دیکھیں ہمارے ہر گھر کی کہانی ہے, ہر خاندان کے اندر بھائی چنگی پلی تھی پتہ نہیں کیا ہو گیا جی نظر لگ گئی ہے جی. ہم ماشاءاللہ نہیں کہتے اگلے بندے کو قبر تک پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم کیا کہتے ہیں اسے دیگر تمام معاملات میں بہت اچھے سنورتے ہیں, بہت اچھا کر کر باہر نکلتے ہیں تو باہر پتہ لگتا جی گھومنے پھرنے اسلام آباد کی پہاڑوں پر گئے تھے تو ایک حاجی صاحب چمٹ جاتا ہے ساتھ جی نے, پھر وہ اور جی کیا جی جن چمٹ گیا جی. ٹھیک ہے یہ ساری ہے اور جی فلاں ہو گیا جی, جادو ہو گیا جی, تکلیف ہوگی جی, نظر ہوگی جی. یہ ساری چیزیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ اس کے مطابق عمل کرنا ہے. ولا یشقا ورنہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے.